بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا تو ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد کی بیٹی حضرت شیر بانو رضی اللہ تعالی عنہا جنگی قیدی بن کر مال غنیمت میں آئیں۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو اہل مدینہ اور اسلامی لشکر سوچنے لگا کہ دیکھتے ہیں کہ ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی شیر بانو کس خوش نصیب کے حصے میں آتی ہے۔ جب مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے شیر بانو کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ یزدگرد کی بیٹی شہزادی ہے، اس میں جس کی زوجیت میں دوں گا وہ بھی شہزادہ ہی ہوگا۔ لوگ سوچنے لگے کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی نگاہ میں شہزادہ کون ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے حسین، ہمارے ہاں شہزادہ تو ہی ہے، اور حضرت شیر بانو رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں دیا۔ حضرت عمر فاروق کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دی، کیونکہ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ کے اہل بیت پاک بھی دل و جان سے عزیز اور محبوب تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ان کے دروازے پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر کھڑے ہوئے حاضر ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اتفاق سے ان کو حاضر ہونے کی اجازت نہ ملی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ خیال کر کے جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو مجھے کب اجازت دیں گے، واپس آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس خیال سے واپس چلے گئے ہیں تو آپ فوراً حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے آپ کے تشریف لانے کی اطلاع نہ تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس خیال سے واپس آ گیا کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کب دیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ جب تشریف لایا کریں تو بغیر اجازت کے آ جایا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیت المال سے اپنے شہریوں کو جو وظیفہ دیا کرتے تھے ان کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین کا ایک دلچسپ واقعہ مورخین نے بیان کیا ہے، جس سے ان دو بزرگوں کے باہمی تعلقات اور محبت و اداب کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وظائف میں درجہ بندی کر رکھی تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق اس درجہ بندی اور گریڈ سسٹم کے قائل نہیں تھے، اور وہ بڑے چھوٹے یا فضیلت کا لحاظ کیے بغیر سب کو برابر وظیفہ دیا کرتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے درجہ بندی کر کے گریڈ سسٹم بنا دی اور فضیلت کے حساب سے 5-6 درجے کر کے ان کے مطابق وظیفہ دیا کرتے تھے۔ اسی تقسیم میں انہوں نے حضرت حسن کا وظیفہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ رکھا تھا، جبکہ گریڈ سسٹم کے حوالے سے وہ دونوں ایک ہی درجے میں شمار ہوتے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم حضرت عمر فاروق سے ایک موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے حسین سے کم وظیفہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں کو برابر وظیفہ ملنا چاہیے۔ روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم حضرت حسین کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے۔ اگر آج تمہارا باپ امیر المومنین ہے تو حضرت حسین کے نانا کی برکت سے ہے، اس لیے اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور رسالت مآب کی گود میں پرورش پانے والے بچے تھے، اور ان دونوں کی عظیم قربانیاں ہیں۔ حضرت حسن کی قربانی یہ ہے کہ انہوں نے امت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے اقتدار اور حکومت سے دستبرداری اختیار کی، اور جب حضرت علی کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ ان کے پاس اور ان کے مقابل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بڑی بڑی فوجیں تھیں۔ دونوں طرف لڑائی کا جذبہ موجود تھا اور جنگ کے امکانات دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن کو صلح کا پیغام بھیجا اور پیشکش کی
کہ وہ جو شرائط بھی عائد کریں گے وہ منظور کر لی جائیں گی۔ ادھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کمال دانش مندی سے کام لیا اور مناسب شرائط بنوانے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑ دیا اور اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری کر دی۔ حدیث میں ہے کہ حضرت نے ایک موقع پر جمعۃ المبارک کے خطبے کے دوران اپنے نواسے کو گود میں لے کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑے گروپوں کے درمیان صلح کرائیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار کی قربانی دے کر اور خلافت سے دستبردار ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی تکمیل کر دی۔ وہ کمزور نہیں تھے، اگر وہ لڑنا چاہتے تو بہت خوفناک جنگ برپا ہوتی، اور حضرت حسین کی قربانی بہت بڑی تھی اور بہت بڑے مقصد کے لیے تھی۔ انہوں نے صرف جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا بلکہ اپنے خاندان ذبح کرا دیے، لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ یزید کو اس منصب کو اہل نہیں سمجھتے تھے جس پر اس سے پہلے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ فائز رہ چکے تھے۔ حضرت امام حسین خلافت کے اس معیار کو قائم رکھنا چاہتے تھے اور اسی کے لیے میدان میں آئے تھے، حتیٰ کہ انہیں اپنے خاندان سمیت جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔